دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد تجھے۔ جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈوسکوپ، جہاں دنیا میں کچھ ممالک ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان غیر مستحکم رہے، یہاں افراتفری کا عالم رہے۔ وہاں کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جو جن کو کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے دوست ممالک ہیں اور پاکستان کی خیر چاہتے ہیں۔ ان میں ایک ملک سعودی عرب بھی ہے، اور سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں اور وزیر اعظم ہیں محمد بن سلمان، وہ پاکستان کے دورے پہ آ رہے ہیں۔ 21 تاریخ سے ان کا 2 روزہ دورہ شروع ہوگا۔ اس دورے کو لے کر بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے دورہ، اس کی کیا اہمیت ہے۔ پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں وہ تو اس دورے کو شاید متقاضی نہ ہو، تو کیوں محمد بن سلمان تشریف لا رہے ہیں؟ میں 2-3 زاویے سے اس کو دیکھ رہا ہوں اس دورے کو۔ ایک تو اوبیسلی سعودی عرب ہمارا ایک برادر ملک ہے، اس نے پاکستان کی ہمیشہ مدد کی ہے۔ ہم نے بھی سعودی عرب کی جہاں تک سیکیورٹی کا تعلق ہے، وہاں کی جو ڈیولپمنٹ کے معاملات ہیں، پاکستان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور خاص طور پہ جو ہمارا ڈائسپورا وہاں پہ ہے اس کی بہت کنٹریبیوشن ہے سعودی عرب کی ڈیولپمنٹ میں۔ دوسری طرف سعودی عرب نے بھی ہماری ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے، تو یہ ایک لحاظ سے جو ریلیشن شپ ہے یہ میوچولی بینیفیشل ہے، اور اس کی بہت مضبوط جڑیں بھی ہیں۔ اور پھر سعودی عرب جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ یہاں پہ انویسٹ بھی کرنا چاہتا ہے، تو اس کو سعودی عرب کو یقینی اعتبار سے کچھ خدشات تو لاحق ہوں گے کہ آگے پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب عمران خان کی حکومت آئی تھی تو عمران خان سعودی عرب بھی گئے تھے، اور اس کے بعد پھر یہاں بھی جو ہے محمد بن سلمان بھی آئے تھے، اور بہت زبردست ایک تعلق ان کا بن گیا تھا۔ گو کہ بعد میں کوالالمپور سمٹ کی وجہ سے کوئی تھوڑی بہت، اور کشمیر کے معاملے میں کوئی تھوڑی بہت ایک لحاظ سے مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو گئی تھی، لیکن بعد میں جب نئی حکومت آئی تو وزیر اعظم شہباز شریف بھی وہاں گئے اور انہوں نے محمد بن سلمان کو مدعو کیا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ محمد بن سلمان کی ملاقاتیں آرمی چیف سے بھی رہی ہیں، آرمی چیف بھی جاتے رہے ہیں سعودی عرب، اور ایک خاص تعلق محمد بن سلمان کا ان تمام شخصیات سے ہے۔ تو جہاں یہ دورہ بائیلیٹرل تعلقات کو مزید بڑھانے میں مددگار ثابت ہوگا، کیونکہ سعودی عرب چاہتا ہے کہ یہاں سے 10 سے 20 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کرے، اور خاص طور پہ آئل ریفائنری جو بننی ہے گوادر میں، اس کو آگے لے کر جایا جائے۔ تو جہاں بائیلیٹرل تعلقات ڈسکس ہوں گے کہ کس طرح پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو بہتر بنایا جائے، خاص طور پہ جو اکنامک کمپوننٹ ہے اس کو بہتر بنایا جائے، پھر محمد سلمان کا جو ویژن ہے 2030 اس میں پاکستان کس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے، کیونکہ پاکستان میں پوٹینشیل تو بہت ہے، اور خاص طور پہ سافٹ ویئر کے حوالے سے، انفارمیشن ٹیکنالوجیز کے حوالے سے ہم کہیں نہ کہیں سعودی عرب کے ساتھ کوآپریٹ کر سکتے ہیں اور اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، تعمیری کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ وجہ ہوگی، لیکن دوسری طرف جو ہے چونکہ محمد بن سلمان عمران خان کے ساتھ بھی تعلقات تو رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اور ایک خاص آپ کہہ سکتے ہیں کچھ اعتماد کی بھی صورتحال ہے، اور چونکہ شہباز شریف صاحب سے بھی ایک تعلق ہے، اور پھر شریف خاندان سے تو سعودی جو رائل فیملی ہے ان کا خاص تعلق پہلے بھی رہا ہے۔ تو محمد بن سلمان یہ سوچتے ہوں گے کہ شاید وہ کوئی مثبت کردار ادا کر سکیں اس وقت جو ایک سیاسی بحران کسی کیفیت ہے پاکستان میں، تو یہ بہت ممکن ہے کہ وہ اس پرپس کے لیے بھی آ رہے ہوں، ریکنسیلیشن کے لیے بھی آ رہے ہوں، تاکہ تمام لوگوں کو بٹھا کر ایک معاملات طے کیے جائیں۔ اور شاید اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو نئے آرمی چیف جس نے بھی آنا ہے اس کا اعلان ابھی تک نہیں ہو رہا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں کہ محمد بن سلمان کا دورہ بھی ہے۔ آرمی چیف چاہیں گے کہ وہ جب ان سے ملیں تو ایک لحاظ سے وہ لیم ڈک آرمی چیف نہ ہوں، ان دا سینس وہ ہم پوری طرح تو اپلائی نہیں کر سکتے آرمی کی صورتحال پہ، بٹ ان اینی کیس جو ہے وہ چاہیں گے کہ
جو بھی نئے چیف کا اپوائنٹمنٹ ہونی ہے، ان کا اعلان ہونا ہے، تو وہ محمد بن سلمان کے دورے کے بعد ہو۔ اور پھر دیکھنا یہی ہے کہ عمران خان کو اور جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، ان کو کس طرح کچھ معاملات پہ ایک پیج پہ لایا جائے، خاص طور پہ کہ الیکشنز کب ہوں، اور جب تک الیکشنز نہیں ہوتے نئے آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ بھی ایک قضیہ تو بن گیا ہے بدقسمتی کے ساتھ، جو کہ ہونا نہیں چاہیے تھا، اس کو کس طرح ہینڈل کیا جائے، اور پھر جو ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کب آئے، تو یہ تمام وہ تفصیلات ہیں گو کہ کوئی ملک نہیں چاہتا کہ باہر کے لوگ آ کے انٹرفیئرنس کریں، لیکن جب اس قسم کی صورتحال ہو جائے اور دوست ممالک ہوں، اور خاص طور پہ وہ شخص جن کا سب پہ اعتماد ہو، تو وہ اگر مثبت کردار ادا کرتا ہے تو اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے، ہمارے ملک میں ہی اس کی بہتری ہے۔ تو میں اس کو اس زاویے سے بھی دیکھ رہا ہوں۔ پھر ایک اور دوسری بات جو ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کچھ ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ سعودی عرب نے دلچسپی کا اظہار کیا ہے کہ وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کو جوائن کرے، تو اس حوالے سے بھی کچھ گفتگو ہو سکتی ہے۔ اور پھر ہمارے ریجن میں جو حالات ہیں، خاص طور پہ افغانستان میں ہمارے تعلقات بھارت کے ساتھ، کشمیر کا معاملہ ہے، تو ان ایشوز پہ بھی گفتگو ہوگی۔ اور پھر اگر سعودی عرب واقعی جوائن کرنا چاہتا ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کو، تو پاکستان چونکہ اب ایک ممبر ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا، تو وہ اس کو اوبویسلی سعودی عرب کی کینڈیڈیچر کو یا ان کی بڈ کو فلی سپورٹ کرے گا۔ پھر دنیا بھر میں ایک تبدیلیاں آ رہی ہیں، خاص طور پہ جب اوپیک نے آئل پروڈکشن اب کم کی 2 ملین پر بیرل کے حساب سے، اس میں اور سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات میں بڑا کھچاؤ آیا ہے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ یہ انڈائریکٹلی رشیا کی مدد ہو رہی ہے۔ تو سعودی عرب بھی اپنے آپشنز دیکھ رہا ہے، اور اگر سعودی عرب شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کو جوائن کرنے کی اپلیکیشن یا اس کی دلچسپی کا اظہار کرتا ہے، تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح دنیا میں خاص طور پہ ویسٹ ایشیا میں، مڈل ایسٹ میں، خلیجی ممالک میں کس طرح تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اور چونکہ ایران بھی کچھ عرصے بعد باقاعدہ ممبر بن جائے گا، تو یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ ایران سعودی عرب کی ممبرشپ کو کس طرح دیکھے گا۔ تو پاکستان، ہمارے چونکہ تعلقات ایران کے ساتھ بھی ہیں، اور تو پاکستان ایک مثبت کردار ادا کر سکتا ہے، خاص طور پہ سعودی عرب کی جو ممبرشپ ہے اس کو پش کرنے میں۔ تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جو کہ ہمیں سامنے رکھنی چاہیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ محمد بن سلمان جو ہیں جب آئیں گے تو نہ صرف ہمارے تعلقات میں مزید اضافہ، بہتری آئے گی، آگے بڑھیں گے، بلکہ محمد بن سلمان جو بھی کردار ادا کر سکتا ہے، اس ضمن میں آیا وہ عمران خان سے ملاقات کرتے ہیں نہیں کرتے، وہ بھی ساری چیزیں ہیں جو سامنے آئی جائیں گی انشاءاللہ۔ لیکن ہم وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو ویلکمنگ کراؤن پرنس اینڈ پرائم منسٹر محمد بن سلمان۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔